तारीख का एक ऐसा निडर मुसाफिर जिसकी ना कोई फौज थी ना सल्तनत, मगर फिर भी इसकी एक आवाज से वक्त के बड़े बड़े तख्त लरज उठते थे। एक ऐसा सहाबी जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपनाह मोहब्बत करते थे, मगर फिर भी इसका अंजाम रबज़ा के वीरान सहरा में तन्हाई की मौत पर क्यों हुआ? आखिर उसने ऐसा क्या कहा था कि वक्त के ताकतवर तरीन हुक्मरानों के महल्लात उसकी सच्चाई के आगे कांपने लगे थे। उसके पास ना कोई लश्कर था ना कोई तलवार, फिर भी उसे शहर बदर क्यों कर दिया गया? आखिर वो कौन सा सच था जिसे दबाने के लिए उसे मदीना से निकाल दिया गया? ये महज एक तारीख नहीं, ये हक और बातिल की वो जंग है जो आज तक लड़ी जा रही है। जानिए 7वीं सदी के सबसे तन्हा मगर सबसे ताकतवर मुसाफिर की रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदियल्लाहु अन्हु, एक तन्हा मुसाफिर हक। सातवीं सदी का अरब, एक ऐसी सरजमीन जहां ताकत ही कानून थी और कमजोर की आवाज किसी सहराई तूफान में दब कर रह जाती थी। बनु ग़िफ़ार का कबीला जो अपनी तलवारों की धमक और लूट मार के लिए बदनाम था, मगर इसी कबीले की तारीकियों में एक ऐसी रूह थी जो अपने वजूद के मकसद को तलाश कर रही थी। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनका असल नाम जुंदब बिन जनादा था, अपनी ही कौम के तरीक़ों से मुतनफ़िर थे। वो उनकी नज़रों में एक अजनबी थे जो अक्सर रात के अंधेरे में दूर निकल जाते। रेगिस्तान की ठंडी रातों में जब सितारे आसमान पर किसी गहरी साजिश की तरह चमकते, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में एक ही सवाल उठता, क्या इंसान सिर्फ जिंदा रहने और छीन लेने के लिए पैदा हुआ है? उनकी रूह गवाही देती थी कि इस कायनात का कोई खालिक तो ज़रूर है, मगर वो कौन है, ये कैसा है, इसका निज़ाम क्या है? ये सवाल उन्हें सोने नहीं देते थे। फिर एक दिन मक्का से आने वाले कावरानों से एक खबर उनके कानों तक पहुंची, एक ऐसी खबर जिसने उनकी ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। किसी ने जिक्र किया कि मक्का में एक ऐसा शख्स आया है जो बुतों को नहीं, एक खुदा को मानने की दावत दे रहा है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए ये खबर महज एक बात नहीं थी, बल्कि एक पुकार थी। उनके दिल ने कहा, यही वो सच है जिसकी तलाश में मेरी रूह बरसों से भटक रही थी। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी तलवार उठाई, मगर इस बार खून बहाने के लिए नहीं, बल्कि उस सच्चाई को पाने के लिए जो उनके सीने में आग बनकर भड़क रही थी। मक्का की तरफ एक तवील और पुरखतर सफ़र का आगाज़ हो चुका था। मक्का की फ़िज़ाओं में एक अजीब सा खौफ तारी था। कुरैश के सरदार हर आने जाने वाले पर नज़र रखे हुए थे। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदियल्लाहु अन्हु के लिए ये शहर किसी भूल भुलैयों से कम न था। वो गलियों में घूमते रहे, भूख ने उनका बदन निढाल कर दिया था, मगर उनके दिल की तड़प उन्हें हर कदम आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदियल्लाहु अन्हु किसी से पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि हर चेहरा दुश्मन मालूम होता था। तभी अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उनकी मुलाकात हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम से हुई। ये मुलाकात इत्तिफाक नहीं बल्कि तकदीर का लिखा था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उनकी हालत देखकर उन्हें अपने घर में ठहराया। 3 दिन गुजर गए। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदियल्लाहु अन्हु मुसलसल मुशाहिदा करते रहे। उनके जहन में एक ही जुस्तजू थी, वो कौन है जिसके बारे में लोग इतनी बातें करते हैं?
پھر وہ تاریخی لمحہ آن پہنچا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ ہستی موجود تھی جن کی روشنی سے کائنات جگمگا اٹھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر ہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا سارا اضطراب ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پر پڑیں اور اس نظر نے ان کی روح کو پار کر دیا۔ کلام شروع ہوا اور ہر لفظ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے دل میں ایمان کی طرح اترتا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے وہ سچ دیکھ لیا تھا جس کی تلاش میں انہوں نے ریگستان کے میلوں کا فاصلہ طے کیا تھا۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسی لمحے سے وہ حق کے اس قافلے کے سپاہی بن گئے جو تا قیامت زندہ رہنا تھا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے دل میں حق کو ظاہر کرنے کی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اب خاموش رہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی اور پھر اجازت نے ان کے ارادوں کو حتمی شکل دے دی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ مکہ کی ان گلیوں میں سچ بولنا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ مکہ کا سورج سوا نیزے پر تھا جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سیدھے کعبہ کے صحن میں جا پہنچے۔ وہاں قریش کے بڑے بڑے سردار اپنے بتوں کے ارد گرد بیٹھے اپنی جاہلانہ حکمرانی پر ناز کر رہے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک گہری سانس لی اور کعبہ کی فضاؤں میں ایک ایسی آواز گونجی جس نے صدیوں کے جمود کو توڑ دیا۔ انہوں نے بلند آواز میں کلمہ توحید کا اعلان کر دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ مکہ کے بت پرست نظام کے سینے پر ایک کاری ضرب تھی۔ قریش کا غضب کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ سب کے سب ایک ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ انہیں زمین پر گرا کر اتنا مارا گیا کہ خون بہنے لگا، مگر ان کے لبوں پر صرف ایک ہی نام تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے انہیں بچایا، مگر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مشن پورا ہو چکا تھا۔ وہ لہو لہان تھے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ حق کی راہ میں ملنے والی ہر تکلیف اصل میں ایک اعزاز ہے۔ مکہ کی خون چکا راتوں کے بعد ہجرت کا حکم آیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اور پھر وقت آیا کہ وہ مدینہ منورہ کی پاکیزہ سرزمین پر پہنچ گئے۔ مدینہ کی فضاؤں میں ایک ایسا سکون تھا جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روح کو تازگی بخش رہا تھا۔ اب وہ اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں تھے، جہاں خوف کا کوئی گزر نہ تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کے ایک گوشے کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ ان کی زندگی کا محور صرف ایک ہی تھا، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور ان کے ہر حکم کی تعمیل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سادگی اور سچائی سے بہت محبت فرماتے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ یہ محض ایک جملہ نہیں تھا، بلکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے لیے ایک ایسا سرٹیفکیٹ تھا جو ان کی پوری زندگی کا حاصل تھا۔ انہوں نے سیکھا کہ اسلام محض ایک مذہب نہیں بلکہ ایک ایسا طرز زندگی ہے جہاں امیر و غریب کا فرق مٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اب صرف ایک صحابی نہیں تھے، بلکہ وہ نبوی تربیت کا ایک زندہ نمونہ بن چکے تھے۔ وہ اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈھال چکے تھے، اور ان کے کردار کی پاکیزگی سب کے لیے ایک مثال تھی۔ مدینہ کی خاموشی ایک بار پھر میدان جنگ کے نعروں سے ٹوٹ گئی۔
اب وقت تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنی زبان کے ساتھ ساتھ اپنی تلوار سے بھی حق کی گواہی دیتے۔ جب بھی مسلمانوں پر کوئی کٹھن وقت آتا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ صف اول میں کھڑے نظر آتے۔ ان کے لیے جنگ کا مطلب صرف دشمن کو شکست دینا نہیں تھا، بلکہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنا تھا۔ جنگ احد ہو یا خندق، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا کردار ایک ایسے قلعے کی مانند تھا جو ہر حملے کو جھیل لیتا۔ ان کی شجاعت کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے گھیرے میں گھس جاتے تھے۔ ایک بار میدان جنگ میں ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تنہا ایک بڑے دستے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو خوف نہیں آتا، تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، میرا خوف تو اس ذات سے ہے جو موت کے بعد زندگی دینے والا ہے۔ ان کے اندر کا سپاہی نبوی تربیت کی بھٹی میں کندن بن چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جنگ کے میدان میں بھی ان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اور ان کے ہاتھ سے چلنے والا ہر وار اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی تلوار نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا اور ظالم کے خلاف اٹھائی گئی۔ ان کی وفاداری کی یہ داستانیں آج بھی تاریخ کے سینے پر نقش ہیں، جو بتاتی ہیں کہ ایک سچا مومن کیسے حق کی تلوار بن کر جیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ کی فضا سوگوار تھی۔ اقتدار کی راہداریوں میں تبدیلیاں آ رہی تھیں، مگر کچھ لوگ ایسے تھے جن کے قدم اپنی جگہ سے رتی برابر نہیں ہلے۔ تاریخ اسلام میں ان عظیم اور ثابت قدم ہستیوں کو ارکان اربعہ یعنی وفاداری کے 4 ستون کہا جاتا ہے۔ حضرت سلمان، حضرت مقداد، حضرت عمار، اور ان میں شامل تھے ہمارے حق گو مسافر حضرت ابو ذر غفاری۔ جب دنیا سیاسی مصلحتوں اور نئے نظام کا حصہ بن رہی تھی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنا راستہ چن لیا تھا۔ وہ ایک سائے کی طرح حضرت علی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ان کا غیر متزلزل ایمان تھا کہ جس گھرانے میں آسمان سے وحی اتری، اصل رہنمائی بھی اسی گھرانے سے مل سکتی ہے۔ اب ان کی زندگی کا ہر فیصلہ اور ہر قدم حضرت علی علیہ السلام کی رضا کے تابع تھا۔ مدینہ کی گلیوں میں جہاں بہت سے لوگ خاموشی اختیار کر رہے تھے، ابو ذر کی آنکھوں میں اہل بیت کی محبت کا وہ شعلہ جل رہا تھا جسے وقت کی کوئی آندھی نہیں بجھا سکتی تھی۔ یہ محض کوئی سیاسی حمایت نہیں تھی، یہ عشق رسول کا تسلسل تھا۔ ابو ذر نے تاریخ کو بتا دیا کہ سچا عاشق وہی ہے جو تنہائی اور مشکل کے وقت میں بھی حق کے ستون سے لپٹا رہے۔ مدینہ پر رات کی گہری تاریکی چھا چکی تھی، مگر یہ کوئی عام رات نہیں تھی۔ یہ تاریخ کی وہ رقت انگیز رات تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا۔ ان کی آخری وصیت کے مطابق ان کا جنازہ رات کے اندھیرے میں انتہائی خاموشی اور رازدارانہ انداز میں اٹھایا جانا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے جنازے میں وہ لوگ شریک ہوں جن سے وہ ناراض گئی تھیں۔ اس پرآشوب وقت میں جب سارا شہر سو رہا تھا، حضرت علی علیہ السلام نے اس آخری سفر کے لیے جن چند مخصوص اور وفادار ترین ہستیوں کو منتخب کیا، ان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ تاریکی میں سسکیوں کی آواز دب چکی تھی۔ دنیاوی سلطنتوں کے ہجوم سے کٹ کر یہ ایک چھوٹی سی جماعت تھی جو تاریکی میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو الوداع کہہ رہی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری کی وہاں موجودگی کوئی اتفاق نہیں تھی، یہ اس بات پر مہر تصدیق تھی کہ جب اہل بیت پر تاریخ کا سب سے کڑا وقت آیا تو یہ درویش ہر مصلحت کو ٹھکرا کر ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس رات مدینہ کی مٹی نے دیکھا کہ وفاداری کسے کہتے ہیں۔ ابو ذر نے ثابت کر دیا کہ ان کا جینا اور مرنا صرف اور صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے ہے۔ دن گزرتے گئے اور مدینہ کا سیاسی منظرنامہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ مصلحت اور خاموشی نے بہت سی زبانوں پر پہرے بٹھا دیے تھے، لیکن ابو ذر کی زبان پر حق کے سوا کچھ نہ تھا۔
ایک दिन मस्जिद नबवी में, जहां वो लोग भी मौजूद थे जो इक़्तिदार के नए निज़ाम का हिस्सा बन चुके थे, अचानक हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हो खड़े हो गए। उनकी आवाज़ ने मस्जिद की खामोशी को चीर कर रख दिया। उन्होंने मजमे की तरफ देखकर एक ऐसा तारीख़ी जुमला कहा जो आज भी तारीख़ के सीने पर नक्श है। ऐ लोगो, अगर तुमने इस खिलाफत के मामले को अपने नबी के अहले बैत के सुपुर्द किया होता तो अल्लाह की कसम इस उम्मत में दो लोग भी आपस में इख्तलाफ ना करते और तुम पर आसमान और ज़मीन से रिस्क की बरसात होती। ये कोई आम बात नहीं थी, ये वक्त के धारे के खिलाफ तैरने का ऐलान था। मदीना की इस मुक़द्दस मस्जिद में जहां लोग नए हुक्मरानों की बैत कर रहे थे, अबू ज़र सरेआम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हक़ की गवाही दे रहे थे। सल्तनतों के उरूज के इस दौर में वो अकेला शख्स था जिसने साबित किया कि हक बात कहने के लिए किसी लश्कर की नहीं बल्कि एक बेदार ज़मीर की ज़रूरत होती है, और उनका ज़मीर सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत का कैदी था। वक्त गुजरता गया और एक दौर ऐसा आया जब सियासी मसलहतों के तहत हज़रत अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करने पर सख्त पहरे बिठा दिए गए। शाम से लेकर मदीना तक सच बोलना एक जुर्म बनता जा रहा था। लेकिन इन पाबंदियों और खौफ के साए में एक आवाज़ थी जो मदीने के चौराहों और बाज़ारों में गूंजती थी। ये अबू ज़र ग़िफ़ारी की आवाज़ थी जो बिला खौफ व ख़तर लोगों को हदीसे गदीर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन सुनाया करते थे। लोग डर के मारे उनसे कहते, ए अबू ज़र, क्या आपको हुक्मरानों के गज़ब से डर नहीं लगता? इन बातों को बयान न करें जिनसे हुकूमत नाराज़ होती है। उनका जवाब तारीख़ के माथे पर किसी चमकते हुए सितारे की तरह सब्त है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपनी गर्दन की तरफ इशारा करके फरमाया, अगर तुम मेरी इस गर्दन पर तलवार की तेज़ धार भी रख दो और मुझे यकीन हो कि कटने से पहले मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान सुना सकता हूँ तो मैं उसे ज़रूर सुनाऊंगा। ये महज एक सहाबी का जज्बा नहीं था, ये हक का वो तूफ़ान था जिसे कोई जंजीर बांध नहीं सकती थी। तलवारें जिस्म काट सकती थीं, लेकिन अबू ज़र के सीने में छुपे हुए सच को खामोश करना किसी सल्तनत के बस में नहीं था। इस्लामी सल्तनत की सरहदें फैल रही थीं और फतूहात के नतीजे में बैतुल माल में दौलत के अंबार लग रहे थे। मदीना अब वो मदीना नहीं रहा था जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़कर गए थे। इस बेपनाह दौलत ने मुआशरे में एक नई तफरीक पैदा कर दी थी। उमरा और हुकूमती ओहदेदार महल्लात बना रहे थे, जबकि आम और गरीब अवाम का हक मारा जा रहा था। ऐसे में अबू ज़र की तलवार नुमा ज़ुबान एक बार फिर बेनियाम हो गई। उन्होंने इस जालिमाना मुआशी निज़ाम के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद कर दिया। वो सोना और चांदी जमा करने वालों के सामने एक दीवार बन गए। वो गलियों और बाजारों में खड़े होकर कुरान की ये आयत सुनाते, इन लोगों को दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो जो सोना चांदी जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, कि क़यामत के दिन उनकी पीठों और पेशानियों को इसी आग से दागा जाएगा। उनकी इस हक गोई ने इक़्तिदार के ऐवानों में ज़लज़ला बर्पा कर दिया। उन्हें खामोश करने के लिए अशरफियों की थैलियां और दुनियावी लालच भेजे गए, मगर इस दरवेश खुदा मस्त ने उन्हें ठुकरा दिया। उनका पैगाम वाज़ेह था, मेरी आवाज़ बिकने के लिए नहीं है। तुम मेरी जान ले सकते हो, लेकिन जब तक गरीब को बैतुल माल से उसका हक नहीं मिल जाता, अबू ज़र खामोश नहीं होगा। वो अब वक्त के फ़िरौनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके थे। मदीना के ऐवानों में जब उनकी आवाज़ गूंजने लगी तो हक की इस आवाज़ को दबाने के लिए उन्हें शाम यानी सीरिया की तरफ रवाना कर दिया गया। हुक्मरानों का ख्याल था कि शायद वहां जाकर अबू ज़र खामोश हो जाएंगे, मगर शाम का मंजर और भी भयानक था। वहां के गवर्नर एक इंतहाई आलीशान और पुरतेश सब्ज महल तामीर करवा रहे थे, जिसे तारीख कसरे खजरा के नाम से जानती है। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी, जो चटाई पर सोने वाले दरवेश थे, इस शाही शान शौकत और गरीब अवाम की हालत ज़ार को देखकर जलाल में आ गए। उनका ज़मीर इस जुल्म पर कैसे खामोश रह सकता था?
انہوں نے گورنر کے دربار میں جا کر وقت کے سب سے طاقتور حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایسا تاریخی جملہ کہا جس نے شام کی فضاؤں میں زلزلہ برپا کر دیا۔ انہوں نے للکار کر کہا، اگر تم یہ محل غریبوں کے مال یعنی بیت المال سے بنا رہے ہو تو یہ کھلی خیانت ہے، اور اگر تم اسے اپنے ذاتی مال سے بنا رہے ہو تو یہ فضول خرچی اور اسراف ہے۔ شام کا طاقتور دربار اس ایک نڈر درویش کے سامنے بے بس ہو گیا۔ انہیں نہ دولت سے خریدا جا سکتا تھا اور نہ ہی موت سے ڈرایا جا سکتا تھا۔ اقتدار کے ایوان اب اس مسافر سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ شام سے انہیں انتہائی سخت حالت میں مدینہ واپس لایا گیا، لیکن مدینہ بھی اب اس عاشق حق کے لیے تنگ ہو چکا تھا۔ بالآخر حق بولنے کی سزا کے طور پر انہیں ربضہ کے ویران اور تپتے ہوئے صحرا کی طرف جلا وطن کرنے کا حکم سنایا گیا۔ اس موقع پر حکومت کی طرف سے ایک انتہائی سخت فرمان جاری ہوا کہ کوئی شخص ابو ذر کو الوداع نہیں کہے گا اور کوئی ان سے کلام نہیں کرے گا۔ پورے مدینے پر خوف کے سائے تھے۔ مدینے کی گلیاں سنسان تھیں، ایک تنہا اونٹ اور ایک بوڑھا مسافر۔ لیکن اچانک اس سرکاری پابندی اور موت کے خوف کو توڑتے ہوئے کچھ ہستیاں مدینے کی حدود سے باہر نکل آئیں۔ یہ حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہم السلام اور حضرت عمار بن یاسر تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اہل بیت اپنے سب سے سچے اور وفادار عاشق کو اس مشکل گھڑی میں تنہا چھوڑ دیتے؟ اس رقت انگیز الوداع کے وقت حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ذر، تم نے اللہ کے لیے غصہ کیا۔ ان لوگوں کو تم سے اپنی دنیا چھن جانے کا ڈر تھا اور تمہیں ان سے اپنے دین کا خوف تھا۔ یہ تاریخ اسلام کے سب سے جذباتی مناظر میں سے ایک تھا۔ ایک طرف حکومت کا خوف تھا اور دوسری طرف اہل بیت کی اپنے حق گو ساتھی سے وہ وفا جس نے ربضہ کے اس تنہا سفر کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ربضہ کا جلتا ہوا صحرا اپنی تمام تر وحشتوں کے ساتھ اس بوڑھے مسافر کا آخری ٹھکانہ بن چکا تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ریت کے طوفان، بھوک اور موت جیسی تنہائی کے سوا کچھ نہ تھا۔ تاریخ کا وہ عظیم ہیرو جس کی آواز سے شام اور مدینہ کے محلات کانپ اٹھتے تھے، اب ایک خستہ حال خیمے میں انتہائی قسم و پرسی کی زندگی گزار رہا تھا۔ افلاس اور بیماری نے انہیں گھیر لیا تھا، مگر اس درویش خدا مست کے ماتھے پر شکوے کی کوئی شکن نہ تھی۔ ان کا ضمیر مطمئن تھا کہ انہوں نے دنیا کے خزانوں کے بدلے اپنے دین کا سودا نہیں کیا۔ اس کڑی آزمائش کی تنہائیوں میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تاریخی پیشگوئی یاد آتی ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ رحم کرے ابو ذر پر، وہ تنہائی زندگی گزارے گا، تنہائی اس دنیا سے رخصت ہوگا اور قیامت کے دن تنہا ہی اٹھایا جائے گا۔ ربضہ کی یہ تنہائی کوئی سزا نہیں تھی، بلکہ یہ ان کی سچائی کا تمغہ تھا۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ جب پوری دنیا مصلحت کا لبادہ اوڑھ لے، تب بھی ایک سچا عاشق رسول اپنا راستہ نہیں بدلتا۔ ربضہ کے ویران صحرا میں اس عظیم مسافر کا آخری وقت قریب آ پہنچا تھا۔ ان کی اہلیہ پاس بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھیں کہ اس بیابان میں نہ کفن کے لیے کپڑا ہے اور نہ جنازہ پڑھنے والا کوئی۔ موت کی ہچکیوں کے درمیان حضرت ابو ذر غفاری نے مسکرا کر تسلی دی، رو مت، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ تم میں سے ایک شخص صحرا میں تنہا مرے گا اور مومنوں کی ایک جماعت اسے دفن کرے گی۔ راستے پر نظر رکھو۔ کچھ ہی دیر میں دور سے گرد اڑتی دکھائی دی۔ عراق سے آنے والا ایک قافلہ وہاں رکا جس میں جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود اور مالک الاشتر رضوان اللہ علیہم شامل تھے۔ سسکتے ہوئے ابو ذر کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود بے اختیار رو پڑے اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، اے ابو ذر، تم تنہا جیو گے، تنہا مرو گے اور تنہا ہی اٹھائے جاؤ گے۔ انہی عاشقان حق نے اس عظیم درویش کو غسل دیا، اپنا لباس کفن کے طور پر پیش کیا اور ربضہ کی تنہا ریت میں اسے ہمیشہ کے لیے سپرد خاک کر دیا۔ دنیاوی بادشاہوں کے محلات تو مٹی میں مل گئے، مگر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آج بھی تاریخ کے اس ویران صحرا میں حق کی وہ تنہا اور بلند آواز ہیں
جو رہتی دنیا تک ہر ظالم کو للکارتی رہے گی۔ یہ تو صرف ایک باب تھا، تاریخ کی کتابوں میں ایسی کئی داستانیں دفن ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی عظیم صحابہ کی زندگیوں پر مزید سنیمیٹک ویڈیوز بنائیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اگلی ویڈیو کس شخصیت پر ہونی چاہیے، کمنٹ باکس میں اپنا مشورہ ضرور دیں۔